वसल्लम लाना रसूल अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है किस पर? सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, यानी जो सूद के पैसे लेता है उस पर भी लानत, और जो सूद पर पैसे देता है उस पर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा रहे। अल्लाह के नबी ने किसी पर जल्दी लानत नहीं की, लेकिन सूद एक ऐसा संगीन जुर्म है जिस पर अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे? लानत फरमा रहे। और तीसरा कौन सा? वकातिबिही, और सूदी मामलात लिखने वाला, अकाउंटेंट जो बैंकों के अंदर सूदी लेन देन को लिखते हैं, आज के प्रोफेशनल दौर में उसे अकाउंटेंट कहा जाता है, उस पर कौन लानत कर रहे हैं? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा रहे। और चौथे नंबर पर कौन? वो शाहिदई, और सूदी लेन देन पर जो गवाह बनने वाले हैं उन पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई है? लानत फरमाई। इसलिए सहाबा के सामने हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 7 हलाक कर देने वाले गुनाह का न बताऊं? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जरूर बताए। फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला ये हलाक कर देने वाला गुनाह है। और दूसरे नंबर पर कौन सा गुनाह है? वो है सूद खाने वाला, जो सूद खोर है ये जो है वो दूसरे नंबर पर संगीन जुर्म कर रहा है। और अगली वही जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, आप भी सुनेंगे, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को हम अपने अमल में लेकर आए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अर्रिबा सलासु व सबऊन बाबन, सूद के जो है सलासु व सबऊन 73 जो है वो दरवाजे हैं, 73 रास्ते हैं। और ऐसरुहुमा मिस्ल अय्यन के हर रजुल उम्महु, इसका सबसे आसान और इसका सबसे छोटा और इसका सबसे निचला रास्ता और दरवाज़ा कौन सा है? कि इंसान अपनी माँ के साथ मुँह काला करे, अपनी माँ के साथ ज़िना करे, ये इसका सबसे छोटा दर्जा है। 73 दर्जों में सबसे हल्का और छोटा दर्जा ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ मुँह काला करे। इसलिए ये कौन फरमा रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि जब मैं मेराज पर गया तो मैंने देखा कि एक शख्स खून के नहर के अंदर नहा रहा है। जैसे ही वो किनारे पर आता है तो एक फरिश्ता उसे पत्थर मारता है, उसके चेहरे पर लगता है, वो दोबारा दरमियान में गिर जाता है। फिर जो है वो किनारे पर आता है, फरिश्ता उसे पत्थर मारता है। ये वईद इसलिए होती है कि इंसान जो है वो इसको सुनकर कम से कम इतना तो हो जाए कि ये आइंदा के लिए तौबा ताइब हो जाए कि अगर या अल्लाह मुझसे गलती हुई, और एक है कि भाई इंसान को पता नहीं था, और एक है पता होने के बावजूद उसके लिए रास्ते निकालना, ये उससे बड़ा जुर्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन शख्स था जो नहर के खून के नहर में नहार इसको जो है वो डाला हुआ है और किनारे पर आता है और उसको पत्थर मारा जाता है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सूदखोर है या रसूलुल्लाह, जो दुनिया में सूदी लेन देन करता था और सूद पर कारोबार करता था और सूदी लेन देन के जरिए गरीबों का खून चूसता था। एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि सूदखोर को मैंने देखा किस शक्ल में कि उसका पेट फटता है और अंगारे उसके पेट के अंदर जाते हैं और दोबारा पेट जो है उसका जुड़ता है। यही मरहला उसके साथ जो है जब तक क़यामत नहीं आती उसके साथ जहन्नुम के अंदर होता रहेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये सूदखोर है कि ये दुनिया में जो है ना इसका पेट जो है ना भरता ही नहीं था। अल्लाह ने कहा कि इसका पेट अंगारों से भरते जाओ ताकि इसका पेट पैसों से, इसलिए जो इंसान होते हैं ना कि पैसे का गर्विदा और उसके सामने तरजीहात सिर्फ और सिर्फ पैसा होती है, उसका उठना भी पैसा, उसका बैठना भी पैसा, उसका फ़ोन भी पैसा, वो रिश्तेदारों को भी भूल जाता है, वो मुआशरती ज़िंदगी में लोगों को भी साथ, वो जैसे वो एक बात कही जाती है ना कि कैसा खुदा कैसा रसूल, पैसा खुदा पैसा रसूल, उसकी सारी तरजीहात पैसा बन जाती है। हज़रत मोहतरम, अल्लाह के नबी ने ऐसे माल से मना किया है जो हमें दीन से दूर कर दे, जो अल्लाह से दूर कर दे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें दूर कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी तालीमात से दूर किया है और ऐसे शख्स से दूर किया है जो आदमी अल्लाह से नहीं डरता। मैंने इब्तिदा में आपको बता दिया, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता।
اس لیے حضرات محترم اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، تو ہمارا آج کا جو یہ نظام ہے بینکنگ کا نظام، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی چلتی آ رہی ہے۔ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی فرض کرے بینک کے اندر جو ہے وہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، عموماً تو آپ نے بینکنگ کے نظام میں ایسے ہی دیکھا ہے، جو ہمارا آج کل رائج ہے، اس میں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو کبھی سوچا نہیں ہے۔ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 1,10,000 آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے ایک لاکھ روپے دے کر بینک والے کو دے دیے۔ اب یہ جو بینک کے اندر جو بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لیتے ہیں، اس پر پھر وہ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کر کے پھر کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوتی ہے کہ بھئی 1 لاکھ پر ہم آپ کو 2% دیں گے۔ حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو پیسہ جس قرض کو جو قرض نفع کو کھینچے وہ سود کہلاتا ہے، وہاں سے آپ سارے راستے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں اپنے جو ہے وہ معاملات کو کلیئر کرنا ہوگا۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جو بڑی بڑی جو ہے وہ جو تجارتی کمپنیاں ہوتی ہیں، انویسٹ کرنے والی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ بینک سے پیسہ لیتے ہیں 10 کروڑ 20 کروڑ، اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اور بینک کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ 4,000 روپے پر لاکھ پہ ہوتا ہے۔ تو 2,000 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، 2,000 یہ اس جو ہے وہ 1 لاکھ والے کو دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ علماء نے یہاں تک اس کی بات رہی کہ یہ صراحتاً سود کے اندر آ جاتا، اس لیے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بینک نہیں ہے، یہ بلڈ بینک ہے، جہاں پر ہمارے سارے غریبوں کا خون جمع ہوتا ہے، اور پھر یہی جو ہے وہ خون چند لوگوں کی رگوں کے اندر جاتا ہے اور وہ اس سے توانا ہوتے ہیں، اور پھر غریبوں کو تھوک کی شکل میں وہ پیسے دیتے ہیں، اور غریب کہتے ہیں کہ میں تو بڑا خوش ہو گیا، مجھے تو پیسے مل رہے۔ حالانکہ حضرات محترم یہ اس سود خور کا تھوک بھی نہیں ہے جو آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم نظام 84% تک ابھی سود سے پاک نہیں ہوا، ابھی تقریباً بینکنگ کا نظام 16% سود سے پاک ہوا ہے، 84% پاک ہونا ابھی باقی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں آج کے دور میں کم از کم اپنے اکاؤنٹ کو سیونگ سے کرنٹ پہ لے کر آئیں، تاکہ ایک سود کا جو شائبہ ہے وہ تو کم از کم ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ جو نظام ہے ہم تقریباً مکمل طور پہ سودی نظام کے شکنجے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب اگر کوئی سود نہیں بھی کرے گا لیکن اسے سودی جو معاملات ہوں گے اس میں کم از کم گھیرے میں ضرور آ جائے گا۔ تو آج ہم سودی معاملات کے لین دین کے ایسے گھیرے میں آئے ہیں، ملکی سطح پر بھی تجارتی سطح پر بھی۔ آج سود کے بغیر جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کر ہی نہیں سکتے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ کم از کم 1 سے 1.25 لاکھ روپے سودی مقروض پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ہم جو ہے وہ اتنے سودی مقروض پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایسا کوئی نظام نہیں دیا کہ ہم سود سے پاک جو ہے وہ ایک نظام بنائیں اور سود سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اس لیے حضرات محترم جو حلال کا کمانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے حلال دیتے ہیں، اور جو حرام کمانے کے لیے نکلتا ہے اس کو حرام ملتا ہے لیکن حرام میں سکون نہیں ہوتا، اللہ پاک اس حرام کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دودھ والے کا واقعہ بڑا مشہور ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، جتنا دودھ ہوتا تھا اتنا اس میں کیا کر دیتا، پانی ملا لیتا۔ اب اس نے بازار میں بیچ دیا، واپس آ رہا ہے پیسے لے کے، اسے قضائے حاجت تھی، اس نے پیسوں کی گٹری نیچے رکھ دی، ایک باندر آیا اور اس نے وہ گٹری اٹھا کے درخت پہ چڑھ گیا۔ اب وہ بڑے ترلے کر رہے باندر کو کہ مجھے میرے بندر کو میرے پیسے دے دو۔ اب وہ کیا کر رہا ہے بندر، اس نیچے پر جو ہے وہ اس درخت کے ساتھ ایک کنواں بھی ہے، وہ ایک سکہ جو ہے وہ نیچے پھینکتا ہے کنویں کے اندر اور ایک سکہ اس بندے کے پاس پھینکتا ہے، ایک سکہ کنویں کے اندر، ایک جو ہے اس بندے کے اندر، حتیٰ کہ وہ آدھے سکے کنویں میں چلے گئے اور آدھے سکے اس آدمی کے پاس پھینک کر وہ آدمی کہتا ہے کہ دودھ کا دودھ ہو گیا اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس لیے حضرات محترم اللہ رب العزت مال پیسے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور یاد رکھیں سود کا انجام قلت اور ذلت ہے، سود کا انجام قلت اور ذلت ہے، پستی ہے۔ آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ آپ حلال کی نیت کریں، اللہ آپ کو مواقع بھی حلال کے دے گا۔ آپ حرام کی نیت کریں گے، آپ باہر گھر سے نکلیں گے آپ کو حرام کے مواقع ملیں گے۔
جو وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے تو اسے مظلوم کا کیس ملے گا، ظالم کا نہیں ملے گا. اور جو وکیل کہتا ہے کہ میں نے حرام کرنا ہے اسے کس کا کیس ملے گا؟ ظالم کا ملے گا، مظلوم کا نہیں ملے گا. یہ نیت پر ہے. آپ کی نیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو ختم کرتی ہے. اور حضرات محترم آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بازار میں آپ کو سامان راحت ملیں گے لیکن راحت جو ہے وہ دین کے اندر ہے. آپ کو بازار کے اندر اچھا بستر مل جائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ ایئر کنڈیشن مل جائے گا، سکون والی چیزیں تو ملیں گی، لیکن جو سکون ہے وہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے. وہ بازار کے اندر نہیں ہے، وہ دین کے اندر ہے. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت چلنے کا نام ہے. اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک